بندے کو, وہ بندہ 50 روپے کا پیٹرول خرچ کر کے کیا لینے جائے گا؟ 5 روپے. اس کے بعد پھر ایک دن آپ نے کہا میں نہیں دے رہا, اس دفعہ میرے پاس 5 روپے نہیں. عدالت پھر نوٹس بھیجے گی, آپ کورٹ میں گئے, جج نے پوچھا کیوں نہیں دے رہا, تو نے پکا وعدہ کیا تھا میں ہر مہینے 5 روپے دوں گا. سر وہ مسئلہ یہ ہے, میرے ماموں کا انتقال, میری نانی کا انتقال, میرے گھٹنے میں مسئلہ, میرے فلانے میں مسئلہ, میں 5 روپے نہیں, میں 2.5 روپے دوں گا. عدالت کہے گی بدتمیز, شرم نہیں آتی, آئندہ 2.5 روپے پابندی. اس سے زیادہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میں مذاق کر رہا ہوں, حقیقت کر بتا رہا ہوں میں. عدالت کہے گی آئندہ, وہ بھی بہت ہی کوئی سخت قسم کا جج ہوگا نا, وہ ڈانٹے گا, بدتمیز 2.5 روپے دینا پابندی سے. 2 پہ آ گئے, 1.5 پہ آ گئے, بولے ہے ہی نہیں, کوئی لا نہیں ہے. آخر میں جب آپ وکیلوں کو تنگ کرو گے, جج کو چڑھ جاؤ گے نا جج کے اوپر, جج بولے گا دیے کیوں تھے اور بالکل صحیح کہہ رہا ہے وہ جج, دیے کیوں تھے, کوئی ڈکیتی کر کے تھوڑی لے کر گیا, تم سے چوری کر کے, تمہاری رضا سے لے کر گیا ہے, تو تم نے ٹرسٹ کی بیس پہ دیا ہے نا, تو تمہارا ٹرسٹ ہی غلط تھا, تو تم خود. اور یہ لا ہے کہ بھئی آپ ایک آدمی پہ اعتماد کر کے دے رہے ہو نا, اعتماد کر کے دے رہے ہو, تو آپ سے اعتماد میں غلطی آپ سے ہوئی ہے. اس چوری کر رہا ہوتا, ڈکیتی کر رہا ہوتا تو پٹتا, پھر تو چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے, یہ کر دیا, پر بہت سارے قوانین ہیں. آپ نے اپنی خوشی سے جب پکڑا دیا نا, تو بھائی ٹرسٹ ہی پہ چلے گا. اب یہ اب وہ اگر منہ سے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے, تو ٹرسٹ کرو کہ واقعی نہیں ہے. وہ تو ہوتا ہی ہے, وہ پھر لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے پاس نہیں ہے. آدمی کہتا ہے میں کیسے, کہہ رہے جیسے پہلے ٹرسٹ کیا تھا, اب بھی کیا کرو, ٹرسٹ کرو. تو اس لیے میرے بھائی, ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب بار بار یہ بات کہتے تھے کہ اس زمانے میں کسی کو پیسہ دینے والا بے وقوف, اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف. یعنی مطلب یہ تھا کہ دینے چاہیے, ایسا نہ ہو کہ نہ دیں آپ. وہ اس لیے بڑا بے وقوف ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اگر میں نہیں دیتا تو بھی یہ نہیں نکال سکتا تھا, اس سینس میں اس کو بے وقوف کہا ہے. تو وہ مجھے کہنے لگے میرے اتنے لاکھ, آپ لوگوں سے کہیں میری مدد کریں, زکات دیں. میں نے کہا بھائی میں نہیں کہوں گا کسی سے. حماقت کس کی ہے؟ تمہاری. اور وہ تم سے بڑا بے وقوف, جس نے تمہارے ہاتھ میں 10 لاکھ تھما دیے کہ جا بیٹا بزنس کر, اور آدھے میرے آدھے تیرے. اس کو ہی نہیں پتا کہ وہ جب محنت کرے گا پورا رقم اس کے پاس آئے گی تو کیوں دے گا وہ آپ کو. تو اس لیے میں نے کہا, کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کرو نا آپ, تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے, پھر اگلی دفعہ 20 لاکھ روپے لیں گے کسی سے کہ پہلا تجربہ ناکام ہو گیا, اب صحیح طرح سے. یہ ہوس کبھی بھی ختم نہیں ہوتی, کبھی بھی ختم نہیں. جتنا ہے اس پہ قناعت کرو, اسی کو ڈبل کرنے کی کوشش کر لو. ادھار مانگ کے نہیں ہوتا بھائی. ادھار وہ مانگے جس کی اچھی خاصی آمدن ہو, اس کو پتا ہے میں اگلے مہینے دے دوں گا. بعض لوگ کروڑ پتی ہوتے ہیں, ان پہ ٹھیک ہے, وہ جچتا ہے. جیسے ہم ہوٹلوں میں جاتے ہیں, بٹوائی بھول گئے تو آپ دوست سے ادھار لے, تو یار پیسے دے دے, آپ کو پتا ہے میرے پاس گھر میں پڑے ہیں, کل میں دے دوں گا. یہاں ادھار جچتا ہے, اس کے علاوہ ادھار نہیں ہوتا بھائی. یہ بہت